بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے، جس سے پریشان ہو کر مودی سرکار نے انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی۔ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بھارت کے متعدد اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ ہریانہ کی ریاستی حکومت نے کسانوں کے دلی چلو مارچ شروع ہونے پر 7 اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ مودی سرکار کی ناقص اور کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے لیڈر کا کہنا تھا کہ اشتعال انگیز مواد پھیلانے کا جھوٹا الزام لگا کر ہماری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت نے کسان مظاہرین کے خوف سے یہ قدم اٹھایا۔ عالمی عدالت انصاف میں چین نے اسرائیلی جبر کے خلاف مزاحمت کو فلسطینیوں کا ناقابل تسخیر حق قرار دے دیا۔ عالمی عدالت انصاف میں فلسطینی سرزمین پر 57 سالہ اسرائیلی قبضے کے خلاف سماعت کے دوران چینی قانونی مشیر نے کہا، فلسطینی عوام کی غیر ملکی جبر کے خلاف مزاحمت ایک ناقابل تسخیر حق ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں سماعت کے موقع پر چین اور جاپان نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ سماعت کے دوران آئرلینڈ نے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل فلسطینی سرزمین پر دہائیوں سے قبضہ جما کر عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ اسرائیلی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین نیتن یاہو بالخصوص ان کی کابینہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مشتعل مظاہرین حماس کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کے لیے جلد سے جلد سمجھوتے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی، برطانوی اور صہیونی ٹھکانوں پر یمنی فوج کے حملے۔ یمن کی افواج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ایک بحری جنگی جہاز، برطانیہ کے ایک بحری جہاز اور متعدد صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی کارروائی ڈرون طیاروں اور میزائل کے ذریعے انجام پائی، جس میں مقبوضہ سرزمینوں کے جنوب میں واقع ام الشرارش صہیونی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دوسرا حملہ خلیج عدن میں کیا گیا، جس میں ایک برطانوی جہاز کو کئی بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں برطانوی بحری جہاز میں آگ لگ گئی۔ بھارت نے اپنے شہریوں کی روسی فوج میں ملازمت کی تصدیق کر دی۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ بھارتی شہری روسی فوج کے ساتھ سپورٹ جاب کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ ان بھارتی شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ماسکو کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بھارتی روزنامے ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کے اگلے محاذ پر 18 بھارتی شہری مختلف سرحدی شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی کمپنی کے خلائی جہاز کی چاند کے قطب جنوب پر لینڈنگ۔ ٹیکساس میں قائم ایک فلائٹ کمپنی چاند پر نجی ملکیت کا خلائی جہاز اتارنے والی تاریخ میں پہلی کمپنی بن گئی۔ نووا سی لینڈر، جسے ٹیکساس میں قائم خلائی کمپنی نے بنایا تھا، چاند کے قطب جنوب پر اترا۔ اس کا ہدف چاند کے قطب جنوب سے 186 میل کے فاصلے پر اترنا تھا۔ اوڈیسیوس 50 سال قبل اپولو پروگرام اپولو 17 کے آخری مشن کے بعد پہلی چاند پر امریکی لینڈنگ بھی ہے۔ طالبان نے خواتین کو سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی۔ طالبان نے افغانستان میں خواتین کو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت صحت کی ہدایت کے بعد 1 درجن سے زائد افغان صوبوں کے میڈیکل کالجز میں خواتین کے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ مہنگائی سے پریشان برطانوی عوام کے لیے مالی ریلیف۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انرجی ریگولیٹر آف جم نے سالانہ انرجی بل کی اوسط حد 1690 پاؤنڈ مقرر کر دی ہے۔ نئی شرائط کا اطلاق رواں سال اپریل سے ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق موجودہ شرح کی نسبت نئی شرح میں 12% کمی کی گئی ہے۔ نئی اوسط شرح سے صارفین کو انرجی بلز میں 238 پاؤنڈ سالانہ کی بچت ہوگی۔
عمران خان نے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا۔ بانی تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا۔ عدالت میں میڈیا کے نمائندے سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خط اس لیے لکھا گیا ہے کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہ آئی قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ جو بائیڈن نے روسی صدر کو گالی دے دی، پیوتن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو پاگل کہہ کر مخاطب کیا اور ان کا مذاق اڑایا، جس پر روسی صدر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یوکرین جنگ کے تناظر میں روسی صدر کو پاگل قرار دیتے ہوئے گالی دے دی اور نہایت سخت زبان استعمال کی۔ روسی صدر نے زمانی انداز میں طنزیہ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی صدارت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ پر جو بائیڈن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو بائیڈن ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتے۔ حکومت نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے پہلے مرحلے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے پہلے مرحلے میں 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور کابینہ کی توانائی کمیٹی نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے پہلے مرحلے میں 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کی منظوری دی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنی سرزمین پر 80 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائے گا۔ پائپ لائن ایرانی سرحد سے گوادر تک بچھائی جائے گی۔ مزار شریف سے ازبکستان تک 75 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع۔ افغان صوبہ مزار شریف سے ازبکستان تک 75 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ دونوں ممالک کو ملانے کا کام 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ افغان ریلوے اتھارٹی کے حکام کے مطابق مزار شریف سے ازبکستان تک 75 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کا کام 6 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی لاگت سے شروع ہو گیا ہے، جو 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی خبرساں ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت نے آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر تک قرض لینے پر غور کر رہی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق نئی حکومت آئی ایم ایف سے مزید فنڈز سے متعلق جلد بات کرے گی، کیونکہ نئی حکومت کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات مارچ یا اپریل میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب معیشت سے متعلق عالمی رینکنگ ایجنسی فچ نے انتخابی نتائج کو آئی ایم ایف ڈیل کے لیے خطرہ قرار دے رکھا ہے۔ اپنے بیان میں فچ کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام آئی ایم ایف ڈیل کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ ملک کے کریڈٹ پروفائل کے لیے نئی آئی ایم ایف ڈیل ضروری ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 23 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے سفید جھنڈے اٹھا کر نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ خان یونس نصر ہسپتال میں اسرائیلی فوجی گاڑیاں دوبارہ داخل ہو گئیں۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ گولہ باری سے 23 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 4 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ہفتہ وار اعداد و شمار کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی آ رہی ہے اور 16 فروری کو ختم ہونے والے ہفتے تک اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 4 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہو کر 8 ارب 1 کروڑ 28 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے، جبکہ کمرشل بینکوں کے ذخائر سمیت مجموعی زر مبادلہ کی سطح 13.09 ارب ڈالر پر آ گئی۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے پاکستانی معیشت اور عوام کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اقتصادی ماہرین تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو قرض نہ دینے سے متعلق خط لکھنے کے اعلان کو
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پاکستان کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے پاکستانی معیشت اور عوام کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نگراں حکومت نے کاوشوں سے آئی ایم ایف کے متعدد اقسام حاصل کی۔ مالیاتی ادارے سے لیے گئے قرض سے معیشت میں بہتری آئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔